کارا صاحب میں ابھی آپ کے چیئرمین کا سنا رہا تھا جس میں انہوں نے کہہ دیا روڈ ٹو ہیل اس پہ گڈ انٹینشن 16 ماہ انہوں نے بھی روڈ ٹو ہیل پہ کلیئر کرا دیا. لیکن ہم نے ایک چیز نوٹ کی کہ جب نواز شریف صاحب بھی آئے انہوں نے کوئی بات نہیں کی اپنے الائز کی, انہوں نے 16 ماہ کی گورنمنٹ کی بھی کوئی بات نہیں کی, بلکہ بڑی انٹیلیجنٹلی آئی مسٹ تھنک اٹ واز اے ویری اسمارٹ موو انہوں نے بجلی کے 2 بل نکالے جو عمران خان کی اپنی گورنمنٹ کے آخری دنوں کے اور عمران خان کی جب گورنمنٹ کے آخری دن تھے اس کے کمپیریزن بتا کے کہ یہ مہنگائی اتنی ہوئی سب کچھ ہوئی, اور 16 ماہ پریٹینڈ کر رہے ہیں سارے جیسے ہوئے ہی نہیں. آپ لوگ کہتے ہیں روڈ ٹو ہیلتھ. تاثر یہ پڑ رہا ہے کہ پی ایم ایل این اوور کانفیڈنٹ نظر آ رہی ہے کہ یہ ہی آگے لیڈ کریں گے, یہی پاور پلے میں لیڈ کریں گے, اور شاید ان کو آپ لوگوں کی اب ضرورت نہیں ہے جیسے پہلے تھی. تو یہ جو آپ لوگ اب غصہ دکھا رہے ہیں یہ فرسٹریشن ہے کہ ریگریٹ ہے؟ مالک صاحب گزارش یہ ہے کہ جو 16 ماہ کی گورنمنٹ تھی, 16 ماہ اس قوم کی تاریخ سے کھرچ کے تو نکالے نہیں جا سکتے. مشکل حالات تھے, اس میں ہم قوم کو کوئی بڑا ریلیف نہیں دے سکے. بلا شبہ یہ بات درست ہے اور اس سے میں انکار نہیں ہے. اس کے ڈومیسٹک حالات بھی تھے, اس کی وجوہات تھیں, خان صاحب کے کیے ہوئے فیصلے اور معاہدے بھی تھے, اور عالمی حالات بھی تھے. اگر تیل کی منڈیوں میں قیمت بڑھ گئی تو مجبوری تھی. اگر IMF ریلیف دینے کی بات نہیں کرتا یا دے بھی اجازت تو پاکستان کی حکومت کے پاس پیسہ نہیں ہے کہ ریلیف دے سکے, تو کیا ہو سکتا تھا. تو اس حالات میں جو بیسٹ پاسبل تھا وہ کیا گیا. میاں صاحب کی سپیچ میں اس کا ذکر نہیں تھا, اس کے بارے میں تو خورم صاحب بتا سکتے ہیں. لیکن میری قیادت کا اصطلاحاً یہ کہنا, روڈ ٹو ہیل اصطلاح میں یہ کہنا کہ ہم تو نیک نیتی سے کوشش کرتے رہے لیکن لوگوں کو وہ ریلیف نہیں دے پائے جو لوگ ہم سے توقع کرتے تھے. یا ہم جس وقت سٹارٹ میں آئے تھے تو ہم مہنگائی کے خاتمے کے لیے آئے تھے نا, ہم ملک کے اندر ایک افہام و تفہیم کی سیاست لانے کے لیے آئے تھے, ہم نہیں لا پائے. لیکن ہم نے اکٹھے ہو کے پاکستان کے مشکل ترین ادوار میں یا دور میں پاکستان کو نکالنے کی کوشش کی ہے, اور ہمیں اس پہ کوئی ریگریٹ نہیں ہے. کوئی ریگریٹ نہیں ہے. ہاں باقی میاں صاحب کانفیڈنٹ ہیں, ان کی جماعت کانفیڈنٹ ہے, ان کا بڑا استقبال کیا گیا ہے. اس کے اوپر مختلف لوگوں کی آراء ہیں, جماعتوں کی بھی ہیں. یہ بات مولانا فضل الرحمان صاحب کی آپ کریں گے, انہوں نے بھی رائے دی ہے. آپ میڈیا والے دوستوں کے بھی آراء ہیں, اور ہمارے دوستوں کی بھی کچھ ایسی آراء ہیں کہ جو استقبال ہوا اس کے اوپر, اس کے اندر جو ان کو فیسیلیٹیشن ہوئی, اس فیسیلیٹیشن پہ حیران کن ضرور بات ہے. لیکن میاں صاحب کو جاتے ہوئے بھی غیر معمولی ریلیف دیا گیا تھا. پاکستان کے وہ واحد شاید پہلے اور آخری قیدی ہوں گے جن کو علاج کے لیے باہر بھیجا گیا, ان کے خلاف فیصلہ غلط تھا, سزا غلط دی گئی تھی, لیکن ایک پروسیس تھا. ان کو جو ریلیف دیا گیا اچھا کیا گیا, وہ علاج کرنے گئے, ریلیف دینا چاہیے تھا لیکن غیر معمولی تھا. آتے ہوئے بھی ان کو غیر معمولی ریلیف دیا گیا. اور پھر جس طرح اداروں کا یا لوگوں کا ان کے ساتھ, سرکار کے لوگوں کا ان کے ساتھ استقبالیے میں رویہ تھا, اس سے لوگوں کے اندر سوال پیدا ہوئے, میڈیا میں بھی ہوئے, سیاسی جماعتوں میں بھی ہوئے. لیکن میرے چیئرمین نے تو کہا کہ ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں, آگے بڑھنا چاہیے. اب یہ سب پاکستان تشریف لے آئے ہیں, اب الیکشن کا شیڈول دے, ڈیٹ دے. آج بھی انہوں نے اسی بات کو ریٹریٹ کیا. لیکن ایک چیز بتائیے, آپ کے فیصل کنڈی صاحب, سید خورشید شاہ صاحب وغیرہ سینئر لوگ ہیں, انہوں نے تو سیدھا کہا ہے کہ یہ ڈیل کے نتیجے میں واپس آ رہے ہیں. بلکہ فیصل کنڈی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جی آپ اگر یہ فیصلے ہو گئے میں تو اناؤنس ہی کر دیں, پھر الیکشن میں خرچہ کرنے کی ضرورت بھی کیا ہے, پھر سیدھا آپ اناؤنس ہی کر دیں. مالک صاحب یہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اس طرح کے جو مباحث ہے, اس طرح کے جو سوال, اس طرح کے جو شک و شبے ہیں, یہ آپ بھی اپنے پروگراموں میں اس کا اظہار کر رہے ہیں, انالیسس بھی ہو رہے ہیں, اخبارات میں بھی لکھا جا رہا ہے, ایڈیٹوریل بھی لکھے گئے. ہمارے بھی کچھ لوگوں کی ایسی آراء ہیں, یہ اپنی اپنی آراء ہے, بالکل ان کا حق ہے یہ رائے رکھنے کا. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو یہ مسلم لیگ بہتر جانتی ہے. آپ خود بتائیے نا, یہ جو صورتحال ہے, اور میں نے پہلے بھی کہا کہ میاں صاحب کے لیے خصوصی رعایت تھی جاتے ہوئے بھی آتے ہوئے. ہمارے ہمارے ملک کے اندر یہ میاں صاحب پہلی دفعہ نہیں ہے, پہلے حکمران نہیں ہے, پہلے سیاستدان نہیں ہے. اور بھی بہت سارے لوگوں کو اس طرح کے ریلیف دیے گئے غیر معمولی, ود ان کنٹری اور آؤٹ سائڈ دا کنٹری. لیکن ہوتا یہی ہے کہ نارملی ریلیف اس وقت ملتے ہیں جب آپ رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری پہ ہوتے ہیں,
اور ہسٹری وہ انورٹڈ کاماز میں ہے. رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری پہ ریلیف ملتے ہیں, آپ رائٹ سائڈ آف اچھا رائٹ سائڈ آف ہسٹری فری الیکشنز ہوں گے. بیکاز بہت سے دوستوں کا خیال ہے کہ پی ایم ایل این سمجھتی ہے کہ اب وہ مجبوری بن گئے ہیں باقی لوگوں کی پاورز دیٹ بی کی, کیونکہ اب پنجاب کے اندر کیونکہ وہ واحد بڑا چیلنج ہے پی ٹی آئی کو اور سب کو, تو اب ان کی شرائط پہ ہی آگے کا فیوچر پاور پلان بنے گا. تو یہ مجبوری ہے. تو ابھی بھی آپ کے خیال میں فیئر اینڈ فری الیکشنز ہیں یا آپ کے خیال میں ایک لیول پلینگ فیلڈ تھوڑی سی ٹلٹ ہو جائے گی پی ایم ایل کے حق میں؟ یہ جو آپ نے تجزیہ دوستوں کا بیان کیا ہے نا, یہ تو آپ کا ہے یا آپ کے دوستوں کا, اس کے اوپر تو میں اپنی رائے نہیں دیتا. یہ تو ان کی رائے ہے, تو ان کی رائے کے ساتھ ایگری کرنا یا ڈس ایگری کرنا میرا حق ہے, بٹ میں اس پر رائے نہیں دیتا. ایک چیز میں صرف اتنی گزارش کروں, جس طرح خرم صاحب نے کہا ہے نا, خرم چھوٹے بھائی ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ میاں صاحب کا آنا ہی الیکشن کی گارنٹی ہے, اور میاں صاحب نے بھی کہا کہ میں بدلہ نہیں لوں گا کسی سے, میرے دل میں آپ کوئی غصہ نہیں ہے. ان کی سپیچ کا کچھ حصہ وہ بھی تھا جو بطور حکمران یا بطور آنے والے جو وزیر اعظم کے جو باتیں کی جا سکتی ہیں انہوں نے وہ کی ہیں. تو خرم صاحب بھی یہ گارنٹی کی بات کر رہے ہیں. اور اس سے پہلے انہوں نے ایک اور بات بھی کہی, بڑی اچھی بات کہی. انہوں نے کہا کوئی رعایت نہیں دی جا رہی بلکہ تلافی ہو رہی ہے. وہ انجسٹس جو میاں صاحب کے ساتھ ہوا اس کا بیلنس ہو رہا ہے. اور 2017 میں بھی ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی تھی, ان کو سزا غلط دی تھی, اب اس کا ازالہ ہو رہا ہے. سو گزارش یہ ہے کہ سزا تو ہم بھی کہہ رہے ہیں غلط دی تھی, ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب کے ساتھ زیادتی تھی, ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو باہر جانے کا غیر معمولی ریلیف لیکن ٹھیک ریلیف دیا گیا تھا. لیکن گزارش یہ ہے کہ اگر یہ کچھ ہو رہا ہے, تلافی ہو رہی ہے, اس کا مطلب ہے کچھ ہو رہا ہے. یہ سارا کچھ ہونے کا طریقہ تو یہی تھا نا کہ میاں صاحب اصولی طور پہ جب ان کو سزا شدہ تھے, ان کو جیل سے ایک ریلیف دے کے باہر بھیجا گیا, وہ آتے تو آ کے قانون کے سامنے سرنڈر کرتے. وہ جاتے ہیں جیل سے ایک قیدی کے طور پہ اور واپس آتے ہیں ایک لیڈر کے طور پہ تقریر کرنے کے لیے. تو یہ جو کچھ ان کو ریلیف دیا جا رہا ہے یا ان کا ازالہ ہو رہا ہے یا بیلنس ہو رہا ہے, اسی کے بارے میں تو لوگ باتیں کر رہے ہیں نا. آپ نے بھی بہت سارے سوال ریز کیے, لندن سے ان کی ڈپارچر پہ, دبئی میں ان کے ڈپارچر پہ, لاہور میں ان کے, اسلام آباد میں ان کے لینڈنگ پہ, اور لاہور میں ان کے ریسیپشن پہ بہت سارے لوگ سوال کر رہے ہیں. لیکن میں پھر کہوں گا کہ جو ریلیف دیے گئے وہ غیر معمولی ضرور تھے, لیکن وہ صرف میاں صاحب کو نہیں دیے گئے بلکہ ہر دور میں جو رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری پہ بیٹھ گیا اس کو اس طرح کے ریلیف ملتے رہے ہیں, اور جو رانگ سائڈ ہسٹری پہ چلا گیا اس کو سارا کچھ, یہ ساری غلطیاں چھوڑ کے بھی اس کو سزاوار ٹھہرا دیا گیا. یہ ہسٹری آپ ایک استعارہ استعمال کر رہے ہیں, بیکاز جب آپ کی بات کا میں مطلب سمجھتا ہوں, میں نے کہا نا, تو وہ تاریخ نہیں میں سنائی دیتا, مجھے کچھ اور سنائی دیتا ہے. انورٹڈ کاماز میں ہسٹری مینز انورٹڈ کاماز.